پاور کیا. کچھ باتیں ہمیں کتابی لگتی ہیں, ارے یار یہ سب کتابی باتیں. جانتے ہو ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. دشت و دشتیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, ہے نا. یہ شان رہی ہے ہماری. اور تمہیں یقین نہ ہو پوچھو علماء سے, حضرت سعد بن ابی وقاص تاریخ میں کتنا بڑا نام ہے. لشکر لے کے جانے اسلام کی بقا اور فتوحات کے لیے, بیچ میں سمندر آ گیا, نہریں موجیں اس کی آسمان سے باتیں کر رہی, اچھالے مار رہے ہیں. لشکر نے کہا حضور پار نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہ دریا ڈبا دے گا. آگے بڑھے, گھوڑے کے پیر دریا میں ڈالے اور فرمایا تو نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ اگر سمجھ رہے تبھی بولے. تو نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ اگر جانتا ہے تو سن, ہم اپنے لیے نہیں آئے, ہم اللہ رسول کے لیے آئے, ہمیں اس پار جانا ہے. اب فیصلہ تجھے کرنا کہ ہمیں کیسے جانا ہے. پھر کیا ہے, مورخین نے لکھا آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیا گھوڑے ڈال دو دریا میں. کہتے پکی زمین پہ گھوڑوں کے کھروں کی اتنی آواز نہیں آ رہی تھی جتنے سمندر کے سینے پہ لگنے والی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی. ایسا پانی شیشے جیسا بن گیا, کسی گھوڑے کا کھر تک نہیں بھیگا. اور جب دریا پار ہو گیا, سعد بن ابی وقاص نے پورے لشکر کی طرف دیکھا, کہنے لگے خیریت سے سارے پار آ گئے؟ کہا جی. کہا کوئی نقصان؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا, حضور میرا ایک پیالہ تھا جو گر گیا دریا میں. کہا تو کیا ہوا؟ میں لکڑی کا پیالہ تھا, نیا خرید لینا. کہا نہیں حضرت وہ خریدنے والا نہیں. کہا پھر؟ کہا وہ پیالہ مجھے حضور نے تحفے میں دیا تھا, حضور نے تحفے میں دیا تھا, مجھے چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کے کنارے آئے, کہا تجھے مصطفیٰ کی قسم پیالہ واپس کر دے. اتنا کہنا تھا, جو پیالہ دریا میں تھا اگلی موج کی گود میں کنارے پہ آ کے لگ گیا. اپنے آپ کو پہچانو تم کون, پہچانو تم کون. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کرناٹک کی وہ بیٹی کون ہے, مگر اتنا کہوں گا وہ بیٹی ہے, کسی بزدل ماں کی بیٹی نہیں, شیر باپ کی اولاد ہے وہ. ہمیں سنگ لگ گئی, سنگ ڈرنے لگے. آج بھی ہو جو براہیم صحیح ماں پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. تم میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو علماء کی فکر کو خاطر میں نہیں لاتے, جو یہ کہتے ہیں ہاں مولوی کی کوئی دقیقہ اسی پورا نہیں سوچا. تعلیم کے نام پہ بیڑا غرق ہو گیا قوم کا. شرم آنی چاہیے ہماری قوم کو. 10 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو چکی, 10 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو چکی. لیکن ہمارے بارات کے چڑھنے میں کوئی کمی نہیں آئی, ہمارے ولیموں کی دھوم میں کوئی کمی نہیں ہے, ہماری شادی کی آتش بازی میں کمی نہیں آئی, ہماری آن بان شان میں کمی نہیں آئی. غیرت ہماری ڈوب گئی ہے. اگر غیرت ہوتی تو جو 25 لاکھ اپنی بیٹی کی شادی میں لگا رہا ہے نا, اپنی بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ لگا, 20 لاکھ میں 4 غریب کی بیٹیوں کو عزت سے رخصت کر دے. خدا کی قسم ایسی فریج سے تیری بیٹی کو وہ سکون نہیں ملے گا جتنی غریب بیٹیوں کی دعاؤں سے تیری بیٹی کو آرام مل جائے گا. کب کریں گے ان کاموں؟ مطلب ہی نہیں. ارے اپنا گھر تو صحیح ہے, یاد رکھنا چلتے چلتے ایک دن یاد تیرے گھر میں بھی آئے گی. جو کل تک دوسروں کا تماشا دیکھ رہے تھے ایک دن خود تماشا بنے گے. بچا لو اپنے آپ کو. ہم تعلیم کے مخالف ہیں. میں ایک صاحب کہنے لگے حضور میرا ہوٹل دیکھ لیں. اس کا ہوٹل دیکھا حیرت میں تھا, کہنے لگا 20 کروڑ روپیہ لگایا میں نے اس میں. میں نے کاش 1 کروڑ لگا کے اسلام کی بیٹیوں کے لیے کوئی کالج بنا دیا ہوتا. ہمیں پڑھانے کا تو شوق ہے, انتظام کا شوق نہیں. ہم اتنے لاوارث اور آوارہ ہیں. ہماری بیٹی اسکول جانی چاہیے, چاہے رمیش کی بائک پہ جائے یا امیش کی بائک پہ جائے. یہ غیر ذمہ داریاں ہیں ہماری. دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ڈالے بھی دو بیٹیوں کو. اور ایک بات بتا دوں, جب یہ علماء ہمارے اس بات کو کہتے ہیں کہ بھائی بیٹیوں کو پردے میں رکھو, تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی کی پڑھی چلائی, پردہ تو دل کا ہے. میں کون کی بیٹیوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا, بہت غور سے میری بات سنو. اگر تو MBBS بن گئی, کتنے دن لوگ تیری ڈگری کو سلام کر لیں گے. 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال, بس ایک دن مرنا تجھے قبر میں آنا ہے. پھر تجھے کیڑے بھی کھائیں گے, بچھو بھی کھائیں گے.
اگر اس ڈگری کے لیے تو نے اپنی آخرت تباہ کر لی نا تو تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ غلامی مصطفیٰ کی ڈگری اپنے ہاتھ میں لے اور قبر میں آ جا، قسم سے فرشتے تعظیم نہ کرے تو نام بدل دے، لیکن شرط ہے ڈگری غلامی مصطفیٰ کی۔ یہ مولوی لوگ بیچارے کہتے ہیں پردہ کراؤ تو کہتے ہیں تقیہ اسی فکر ہے۔ بھئی اگر کوئی کہتے بھئی تیری بیٹی میں نے فلاں جگہ کیفے میں دیکھی، یار چھپ کر یار مولوی مجھے بھروسہ اپنی بیٹی، یہ جملے ہوتے ہیں، بھروسہ اپنی بیٹی پہ، بہت غور سے سننا، اعتماد ہے مجھے بیٹی پہ، یہ کہہ کے منہ بند کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کیا ہوا، بیٹی پڑھ رہی ہے؟ میں نے کہا یار اب تو آنکھیں کھول لے۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیٹی سے کہا تھا۔ کیا؟ میں نے کہا بیٹی بتا غلط قدم تو نہیں اٹھائے گی؟ کہ میری بیٹی نے کہا ابا تجھے اپنے خون پہ بھروسہ نہیں ہے؟ وہ کون سا باپ ہوگا جو یہ کہہ دے گا بیٹی مجھے خون پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہر باپ کہتا ہے نہیں بیٹی مجھے اپنے خون پہ بھروسہ ہے۔ کہتی پھر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر، یہی اعتماد ایک دن لے کے ٹوٹ جائے گا، ایک دن بیڑا غرق کر دے گا تمہارا، تمہاری عزتوں کے جنازہ نکال دے گا یہی اعتماد۔ تجھے اب بھی اپنی بیٹی کے قول پہ یقین ہے، حضور کے فرمان پہ یقین نہیں رہا ہے، تو کیا جانے مصطفیٰ کی شریعت کو، تو کیا جانے دین کیا ہے۔ قسم خدا کی آ تجھے ان کی کہانی سناؤں جن کی باتیں کرو تو زبانیں خوشبو دیتی ہے، جن کے بارے میں سوچو تو فکریں مہکا کرتی ہیں۔ تاریخ میں 3 زینبوں کا نام نمایاں ہے، ایک زینب حضور کی بیوی کا نام ہے، ایک زینب حضور کی بیٹی کا نام ہے، ایک زینب حضور کی نواسی کا نام ہے۔ تینوں کردار نمایاں ہے۔ الگ الگ پہ بات کروں تو بڑا وقت چاہیے، آج ایک کردار پہ بات کروں جس کردار کو سیدہ زینب یعنی حضرت حسین کی بہن کہا جاتا ہے، اس کی حیات کون زینب ہے؟ یہ وہ زینب ہے جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا، یہ وہ زینب ہے جس نے سب سے پہلے کوفے کے بازار میں جا کر کے قرآن کی تفسیر بیان کی تھی، یہ وہ زینب ہے جس کا لہجہ ایسے ہوتا تھا بولے تو علی رکھتی تھی، اگر پڑھتے تو علی نظر آیا کرتے۔ یہ وہ زینب ہے، اس زینب کی بات کر رہا ہوں۔ تیری بیٹی یا تو دلال ہے یا چنٹے لپٹوں کے چکر میں ہے، رات کو بے وقت بنا سکتی ہے فرشتوں کو۔ یہ جو کندھے پہ بیٹھے سارا لکھ رہے ہیں کس کیفے میں کس وقت گئی تجھے نہیں پتا، انہیں پتا۔ اسکول میں کتنے گھنٹے بیٹھی تجھے نہیں پتا، انہیں پتا۔ ٹیوشن کے نام پہ کہاں گل چھلے اڑائے انہیں پتا۔ اور باپ یہ کہے نا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میری عمر 30 پلس ہو گئی، مگر میرے باپ اتنا جتنا میں اپنے آپ کو نہیں جانتا میرے باپ مجھے جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے بیٹی کو نہیں جانتی؟ ایک چیز پہ نگاہ ہوتی ہے لیکن شرم آتی ہے، نہیں کہہ سکتے بیٹی سے۔ سیدہ زینب اللہ اکبر، پردے کے نام پہ نا آج ہم لوگوں نے تماشا بنا دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ وہ نیوز میں کہہ رہا تھا ہم اتنے بے حس ہو گئے کوئی مخالفت کرنے تیار نہیں کرتے، بس روٹی ملتی رہے سوتے رہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا جتنی نقاب والیاں یہ سب سے زیادہ بگڑی نکلی۔ میں نے اگلے ہی دن جلسے میں کہا تھا، میں نے کہا چیلنج ہے میرا، جتنی بھی مرتد ہو رہی ہیں چیلنج کر لے، اگر انہوں نے بچپن سے نقاب پہنا ہوتا تو آج اس طرح روڈوں پہ ذلیل نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ نقاب والی نہیں بگڑی ہے، آج بگڑی ہوئیوں نے نقاب پہن لیا۔ آج بگڑی لڑکیوں نے نقاب پہنا ہے، نقاب والی نہیں بگڑی۔ نقاب والی دیکھنی ہے تو چل تجھے لے کے چلو شہر زینبیہ، حضور کے ایک تابعی ہیں نام ہے یحییٰ بن معین، حضرت سیدہ زینب کے بغل میں رہتے تھے۔ کسی نے کہا تابعی ہو حضور کی نواسی کے بغل میں رہتے، بتاؤ تم نے زینب کو کیسا پایا؟ کہتے 15 سال میں نے ان کی بغل میں گزارے۔ کہتے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کبھی نقاب کی حالت میں بھی سیدہ زینب کے بدن پہ میری نظر نہیں پڑی۔ یہ پردہ تھا علی کی بیٹی کا، اسے کہتے ہیں نقاب والی۔ کہتے کبھی نقاب کی حالت میں بھی سیدہ زینب کے بدن پہ نظر نہ پڑی۔ اللہ اکبر، آخری وقت آیا، آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار قریب آتے ہیں، کہتے اے میری شریک حیات، میں نے نانا کی شریعت پڑھ لی ہے، حضور کی طرف سے اجازت ہے، اگر کوئی
کوئی خاتون بیمار ہو جائے تو طبیب سے جا کر دوا لے سکتی ہے. اے میری زوجہ چل تجھے طبیب کے پاس لے کے چلوں. شریعت مصطفیٰ نے اجازت دے دی ہے. اب نبی کی نواسی علی کی بیٹی حسین کی بہن نے کہا تھا عبداللہ بن جعفر طیار کا جی کا میرے سرتاج سہارا دے کے مجھے بٹھایا جائے, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے سیدہ زینب کو سہارا دے کے بٹھایا. کہا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا یہ بات حق ہے کہ نانا کی شریعت میں عورت کو بیماری کے وقت میں ڈاکٹر کو ہاتھ دکھانے کی اجازت ہے. کہتے لیکن سنیے تو ایک شریعت وہ ہے جو تم نانا کی دیکھ کے آ رہے ہو, لیکن ایک شریعت وہ ہے جو میں نے کربلا میں حسین سے سیکھی تھی, جو کربلا میں سیکھی تھی. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا یہاں تو طبیعت خراب ہے, لیکن جانتے ہو جب کربلا میں 72 لاشیں پڑی تھی, خود میرا بھائی حسین زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ پڑا تھا. میں نے تنابہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے کہا تھا حسین ایک بار آنے کی اجازت دے دے, تیری بہن گود میں سر رکھ کے اپنے دوپٹے سے تیرا چہرہ صاف کرنا چاہتی ہے. اے بھائی اجازت دے, آخری بار تیرا ماتھا چوم کے تجھے زینب رخصت کرے. کہا میں نے کئی بار ہاتھ جوڑے, لیکن میرے حسین نے ہاتھ کا اشارہ کر کے ایک شریعت سکھائی تھی. کہا تھا زینب جس طرح کائنات میں نبی کی ازواج کی طرح کوئی نہیں ہے, اسی طرح نبی کی بیٹیوں کی طرح کوئی نہیں ہے. نبی کی شریعت امت کے لیے اپنی جگہ ہے, لیکن تو کنیز فاطمہ ہے, تو شہزادی فاطمہ ہے. اے زینب اگر میرے جسم کے ٹکڑے کو کتے بھی نوچ کے لے جائیں, پرندے اٹھا کے لے جائیں, خدا کے واسطے پردے سے باہر نہ نکلنا. تو زینب نے کہا تھا اے میرے سرتاج, میرے سامنے وہ شریعت بھی ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے, اور وہ شریعت بھی ہے جو میرے بھائی حسین نے عطا کی. یہ زینب کا کردار. اور تو بتا, کہتا بھروسہ مجھے ملتی تھا, بھروسہ بات کروں بھروسے کہ حضور کے وصال کا وقت آئے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سچے باپ کی سچی بیٹی, بڑے باپ کی بڑی بیٹی, شان والے باپ کی شان والی بیٹی, بے مثال باپ کی بے مثال بیٹی, ہاں جس کی عظمت پہ قرآن میں آیت نازل ہوئی وہ عائشہ صدیقہ. اس کی گود میں حضور کا سر ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ. خدا کی قسم جہاں نبی کی عائشہ بے مثال ہے نا, وہیں نبی کی خدیجہ بھی بے مثال ہے. سنے دیکھیں ذرا, عائشہ وہ ہیں جو حضور کے نکاح میں, یعنی جو حضور کو کنواری ملی ہے. حضرت عائشہ وہ ہیں جو حضور کو کنواری ملی ہے, لیکن حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہیں حضور کنوارے ملے. غور کریں اس بات پہ جو میں نے کہی ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو. شانوں والی ازواج ہیں, ان کی عظمت تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, گود میں سر ہے. آپ نے نہ فرمایا یا فاطمہ, بیٹی کو آواز دیا. سیدہ باپ کے پاس تھی, حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, چوما, فرمانے لگے فاطمہ بتا میرے بعد کیسی زندگی گزارو گی؟ تو نبی کی فاطمہ نے کیا کہا تھا, بابا تیرے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی فاطمہ, آپ کے بغیر مجھے زندگی نہیں چاہیے. اتنا سنا حضور کی نبوت والی آنکھیں برسی. فرمانے لگے فاطمہ رو مت, ابھی جبریل نے بتایا رب سے میری بات ہو گئی ہے, میرے بعد سب سے پہلے میرے پریوار میں جو میرے پاس آئے گا وہ کوئی اور نہیں, میری فاطمہ آئے گی. اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہاتھ پکڑا. سنیں سارے لوگ جو کہتے ہیں وشواس, مجھے بتاؤ کہ نبی کو اپنی فاطمہ پہ اعتماد نہیں تھا؟ بولے کیوں میری طرح آواز نکل رہی ہے؟ مردوں کی طرف نکالو یار. نبی کو اپنی ازواج پہ اعتبار تھا, اور بیٹی وہ جس نے کم عمر میں عورت کو پوری کردار کی کتاب عطا فرما.